السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام لاسٹ ہسٹری میں اسلامی تہذیب کی گمشدہ تاریخ اور مسلمان سائنسدانوں اور دانشوروں کے کارنامے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے موجودہ دور میں ایویشن موجودہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آج ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ مہینوں کی مسافت آج ہم چند گھنٹوں میں ہوائی جہاز کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند مسلمان سائنسدان جنہوں نے باقاعدہ اس کا ایکسپیریمنٹیشن سب سے پہلے کی، وہ تاریخ میں کہیں کھو چکے ہیں۔ ایویشن ایروناٹکس میں دو اصول ایسے ہیں جن کے بغیر جہاز اڑ نہیں سکتا، اور اس کے بنیادی ایکسپیریمنٹیشن مسلمان سائنسدانوں نے کی تھی۔ پہلے نمبر پہ جو پرندہ اڑتا ہے اس کو لینڈنگ کے وقت اس کے بیلنس میں اس کی ٹیل اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ اصول تمام سائنسدان یا فلاسفرز قدیمی زمانے میں نگلیکٹ کر رہے تھے۔ عباس ابن فرناس وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے اس اصول کی طرف نشاندہی کی اور ایسے سکیچز اور ڈایاگرامز اپنی کتابوں میں، اپنے نوٹس میں بنائے جو آگے آنے والے سائنسدانوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ اسی ڈایاگرامز کو، انہی نوٹس کو استعمال کرتے ہوئے لیونارڈو ڈا ونچی نے اس پہ مزید کام آگے کیا، اور پھر اس کے بعد رائٹ بردرز نے اس ایکسپیریمنٹیشن کو کمپلیٹ کیا۔ عباس ابن فرناس وہ پہلے انسان تھے تاریخ میں جنہوں نے ہوا سے زیادہ ڈینس یعنی وزنی چیز، کوئی ایسی مشین بنائی جو ہوا میں اڑ سکے۔ انہوں نے ایک پہاڑ پر سے چڑھ کے نیچے چھلانگ لگائی تھی اور ایک ایسا میکنزم بنایا تھا لکڑی کا، سلک کا، اور ساتھ اس پہ ایگل کے فیدرز تھے، جس سے انہوں نے 10 منٹ تک گلائیڈ کیا ہوا میں چھلانگ لگانے کے بعد۔ لیکن بنیادی اصول جو لینڈنگ کے وقت جو پرندے میں اس کی دم، اس کی ٹیل کا کلیدی کردار جیسا کہ میں نے بتایا استعمال ہوتا ہے، وہ اصول نگلیکٹ کر دیا گیا تھا، جس وجہ سے لینڈنگ صحیح طرح نہ کر سکے اور کچھ ان کو چوٹیں بھی آئیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ لیکن ان کی جو کیلکولیشنز اس کے بعد تھیں، جو ڈایاگرامز انہوں نے پیش کیں، وہ بعد میں مسلمانوں کو بھی اور دوسرے سائنسدانوں کو بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی رہیں۔ دوسری اہم چیز جو ایویشن ایروناٹکس میں جہاز اڑانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز۔ کوارڈریٹک ایکویشن اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کے بغیر ہوا میں جہاز کے اڑنا ناممکن ہے۔ اس کی بھی اگر مسلمان سائنسدانوں کی اچیومنٹس دیکھیں تو سب سے پہلے الجبرا کے موجد الخوارزمی تھے، اور انہوں نے ہی یہ کوارڈریٹک ایکویشنز کی سولوشن کے لیے جو ریسیپیز اور جو گیم چینجنگ انہوں نے سولوشنز پیش کیے، اس کے اوپر چل کے الگوریدمز آج موجود ہیں۔ یہ ایک انٹائرلی الگ فیلڈ ہے، ایک اور ایپیسوڈ میں ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے الگوریدمز کی اپلیکیشنز کون کون سی ہوتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک ایپلیکیشن الگوریدمز کی ہوائی جہاز اڑنے میں استعمال ہوتی ہے، جس کے بغیر ہوائی جہاز اڑنا ناممکن ہے۔ تو اس میں بھی الخوارزمی ایک مشہور مسلمان سائنسدان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ یہ دونوں مسلمان سائنسدان آج کی دنیا میں موجودہ سائنسی دور میں اکنالج بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عوام الناس اس سے بے خبر ہے۔ عباس بن الفرناس کی اس اچیومنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ناسا جیسے ادارے نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے چاند کا ایک کریٹر عباس ابن فرناس کے نام سے موسوم کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک طرف رات ہوتی ہے تو اسی وقت دوسری طرف دن بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یورپ جب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت دنیا کے ایک دوسرے کونے میں علوم و فنون کی شمع دن کی صورت میں موجود تھی، اور وہ تھی مسلمان دنیا۔ یہی وہ دور ہے جسے دا گولڈن ایج آف اسلام اور دا گولڈن ایج آف سائنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے ایسے پائونیئرز ہیں جو تاریخ میں گم ہو چکے ہیں، اور آج ہمیں وہ یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم آج بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علوم و فنون کی دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔